لوگوں نے کہا کہ موت سے آپ ڈرتے، خالی موت سے نہیں ڈرنا. اب پھر کیا بات ہے، کاہے کو ڈرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے کبھی کبھی ہجوم کے اندر گھس جاتے تھے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے، لیکن میں شہید نہیں ہوں. یہ بہت کچھ یہ زندگی ہے اصل میں، اور کچھ ہی زندگی تو شہدا کی کیا کہنا، زندگی تو شہدا کی. ہم بڑے بڑے مر کرتے تھے لیکن ہم شہید نہیں ہوئے. اس پر افسوس، اس کے لیے رو رہا ہوں کہ درجہ رہ گیا مجھ سے شہادت. حالانکہ غازی کا مرتبہ بھی بہت ہے، جو فاتح ہو غازی کہلاتا ہے، جو قتل کر دیا جائے شہید ہوتا ہے غازی کا. لیکن یہ مرتبہ وہ چاہتے تھے لیکن شہید نہیں ہوئے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ. خالد کو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تم سمجھتے کیا ہو خالد کو کہ خالد کیا ہے؟ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من. تو جسے حضور نے سیف اللہ کہہ دیا تو اللہ کی تلوار پر کون قابو پا سکے گا؟ نہیں ہوا. رہ گیا اب یہ حضور کی بات. تو حضور کوئی آرزو کرے جہاں سے چشمے پھوٹے وہ پوری نہ ہو، بالکل پوری ہوگی. جب حضور نے آرزو کی کہ میری آرزو ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، آرزو ہے شہادت کی نا، ہوا وہ ہوا. جب احد کی جنگ تھی تو مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید کر دیے گئے. یہاں تک کہ اور سے وہ بچے سب مدینے کے نکل پڑے تھے کہ کیا حال ہو گیا کیا نہیں. احد کی جنگ مشہور. تو آپ کے دندان مبارک پر بھی ضرب آئی، پیشانی مبارک بھی لہو لہان ہوئی، لیکن کوئی قابو نہیں پا سکا. شہادت کی خبر مشہور ہو گئی لیکن شہید نہیں ہوئے، یعنی ظاہری طور پر. تو شہادت تو آ گئی تھی، آپ کی دعا تھی تو آ گئی کہ قتل کیا جاؤں، خون بہا، خبر بھی مشہور ہو گئی. پھر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آپ زندہ ہیں، نہیں شہید ہوئے. کہا ایک چیز آڑے آ رہی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچانے والا ہے لوگوں سے. یہ چیز آڑی تھی نا، وہ بھی پوری ہوئی ہے. جب یہودیہ کے ہاں زہر کھایا تھا آئی تھی شہادت، وہ پوری ہوئی ہے آرزو حضور کی. حضور آرزو کرے وہ پوری. بتایا جو آدمی اللہ کی راہ میں مرنے کی آرزو نہیں کرتا وہ کوئی بہت اچھا سیندار نہیں ہے. وہ کتاب پڑھیے تب پتہ چلے گا. یہودیہ کے ہاں جب زہر کھایا تھا کچھ صحابہ نے کھا لیا تو وہ شہید ہو گئے، سمجھ جاؤ. حضور نے بھی کھایا لیکن ظاہری طور پر جو ہے بٹ یار کیا بیٹھے عقل نہیں ہے ذرا. حضور نے کھایا اس میں اور کہا کہ یہ گوشت مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہو. کھانے کے بعد یہ نبی ہے. میں سب لوگ گئے. یہ یہودیوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے. ان کے مزاج میں ہی قتل کرنا ہے، یہ کہیں چین سے بیٹھتے نہیں ہیں. تو کہا یہ گوشت رہا مجھ سے، اس میں زہر ملا ہوا. حضور نے بھی کھایا تھا لیکن حضور پر اس کا اثر نہیں ہوا. تو وہی چیز آڑے آئی کہ اللہ آپ کو بچانے والا ہے لوگوں سے. شہید ہو گئے تھے آپ جب آپ نے گوشت جس نے کھایا تھا اس کو شہید ہوا. حضور بھی شہید ہو چکے تھے لیکن وہ چیز آڑے آ رہی تھی کہ اللہ آپ کو بچانے والا. وعدہ تھا قدرت کا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. اس لیے کہ یہ دنیا اچھوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے، بروں سے نہیں الجھتی ہے بلکہ ان کو نوازتی رہتی ہے، انعام دیتی ہے. اچھوں سے الجھتی ہے. ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کرتے اور تکلیف دیتے ہیں. یہ پرانی رسم ہے. تو کھایا تو تھا اس وقت جب دعوت تھی یہودیہ کے حضور نے. آخر وقت میں حضور نے فرمایا کہ وہ زہر جو ہم نے کھایا تھا وہ اب آؤٹ کر کے آیا ہے. یہ دوبارہ ہے. اب وہ زہر جو میں نے کھایا تو وہ آؤٹ کر کے آیا ہے. اور اتنی شدت سے آؤٹ کر کے آیا ہے کہ نہ پوچھا جائے. اور اس پر ہلاکت ہوئی. نبی ہلاک نہیں ہوتا، دیکھنے میں ہے، سمجھنے موت آئی تو شہادت کی موت ہوئی ہے. تو یہ سری موت ہے، وہ جہری موت. موت تو ہوتی ہے اعلانیہ، ایک چھپی ہوئی، دونوں حضور پر آئی ہے. لیکن کوئی سلسلے سے کوئی قرینے سے کوئی بات کرتا نہیں. نہ آپ کی عادت ہے بات قرینے کی سننے کی. آپ کو تو ہوا کی بات سننا ہے اور ہوا میں اڑنا ہے اور گھر بیٹھے سبھی نماز کر لینا ہے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی. دونوں موت آئی. سری بھی آئی حضور پر کیونکہ نبی کی آرزو تھی نا. بہت اونچی موت ہے شہداء کی. جشن کس کا منایا جاتا ہے؟ جینے والوں کا. جو مر گیا ہے کہیں اس کا بھی جشن منایا جاتا ہے. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے تمام لوگ جو 21 یا 22 تھے اور ان کے تمام رفقا جو 72 یا 82 تھے سب شہید ہو گئے، اس دن سے آج تک وہ جشن منایا ہی جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ بات
جو حضور پر پیش آنے والی تھی وہ قربانی حضرت حسین نے دی، شہادت ایک دم اعلانیہ دی. اور آج آپ اتنے زندہ ہیں کہ ہر سال آپ کا جشن منایا جاتا ہے. کیا یزید کا بھی جشن منایا جاتا ہے؟ نہیں. ارے نام نہیں رکھتے لوگ یزید کا. جو یزید کی بڑی طرفداری کرتے ہیں وہ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید تو نہیں رکھتے. کم سے کم رکھ لو بابا یزید رکھ لو اس کا نام. اور نکل کے بتاؤ آبادی میں بچے بیچارے انتظار کرتے کہ کوئی یزید 420 ٹیکسی گزرتی تو کم گاڑی مارتے ہیں بچے. وہ 420 جا رہا ہے ٹیکسی کیوں؟ بچے تو آئیے 420 جا رہا ہے. جلدی سے نمبر کوئی لیتا ہی نہیں 420. معلوم ہوا یہ حضور امام حسین نے یہ جنگ جو ہے اپنی جان دے کر کے جیت لی. اور یزید امام اور ان کے خاندان کے لوگ ان کے رفقا کی جان لے کر کے بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل تو ہوا حضرت حسین کا لیکن یزید کی ہمیشہ کی موت ہے. اب اس پر تھو تھو ہوتی رہے گی. اس کا نام پلید کے سوا کچھ اور نہیں دیا جائے. یزید پلید، خبیث، نالائق، کوئی اچھا نہیں کہتا. تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اب نتیجہ نکالنے والے نے آسانی سے نکال دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام محض سجدے سے زندہ نہیں ہوگا، کربلا سے ہوگا. فلسطین محض ایسے نہیں، اب آزاد ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی. کہتے صرف مسجد بنا لو، سب یہ کر لو کر لو، ٹھیک ہے، اچھا ہے. مسجد تو ہمارے لیے پوری زمین ہے، روئے زمین ہے. اس سے حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی. یہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے. جنہوں نے کربلا کا سبق سیکھ لیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارے کاری نہیں ہے. ابھی جو کچھ اسرائیل پر آفت اور آنچ آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہیں کیونکہ ہر آدمی جو ہے نماز میں بھی موبائل سے گھماتا ہی رہتا ہے اور دعا بھی موبائل ہی دیکھ کر کے پڑھتا ہے بیچارہ. تلاوت بھی وہی موبائل ہی سے کرتے ہیں سب. تو خیر ٹھیک ہے، اچھا کام ہے جو بھی کر رہے ہو، لیکن اس میں برائی کا بھی سامان بھرا ہوا ہے موبائل کے اندر. بس اللہ نوجوان نسل کو سنبھالے رکھا ہے. اس میں تو بہت سی برائیاں بھی ہیں. جہاں اچھائیاں بہت سی ہیں اس میں، وہاں برائیاں بھی ہیں اس میں. تو یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف اس چیز کو دیکھتے رہ جائیں جو بالکل ہمارے سامنے نہیں. ہم وہ چیز دیکھنے کے لیے کوشش کریں جو نظر نہیں آتی. وہ زندگی ہے. الحمدللہ کربلا کا درس جس کو مل گیا ہے. اہل تشیع کے امام خامنائی نے ایک بات کہی کہ مجھے ماننے کی کوشش ہے کہ سب اچھے لوگ ختم ہو جائیں تاکہ پوری دنیا کو بروں کی حکمرانی ہو. یہ ہمیشہ ہوا ہے. برے لوگ چاہتے یہی ہے کہ جتنے اچھے ہیں کام کے باہنر سب کو ختم کر دیں تاکہ بروں کی حکمرانی ہو. تو کہا میں ایک عمر گزار چکا ہوں صاحب، میرے مرنے جینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھو بات صحیح کہی. مجھے مارنا ہے مار دے، ٹھیک ہے، تیار ہے مرنے کے لیے. یہ جرأت چاہیے. لیکن میں مر جاؤں گا، کربلا تو زندہ ہے. جس کا نام کربلا وہ زندگی ہے، اس کو دیکھتے رہنا. جو کچھ کربلا ہوا اس سے سبق لینا. اس طرح سے مارا ہے اسرائیل کو کہ آپ کی زبان میں بولوں تو اس کی کھٹیا کھڑی ہو گئی ہے. آپ لوگ بولتے ہو سب. کبھی آپ کہتے ہو اس کی بھجیا بک گئی ہے، آپ ہی کے بولیے. اسرائیل کی بھجیا بک گئی ہے. اسرائیل کے غرور کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اسرائیلی نہیں، امریکہ کا غرور بھی ڈھیر ہو چکا ہے. وہ مارا کربلا سے درس لے کر کے مارا ہے انہوں نے. لیکن ان کا مزاج ہے کہ اپنا نقصان اس طرح چھپاتے ہیں جیسے ہم اپنا نفع چھپاتے ہیں. ہم اہل مشرق اپنا نفع کبھی نہیں بتائیں گے، نقصان سب سے بتاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا. ان کا دھندا یہ نہیں. آزاد قوموں کا وہ اپنا نقصان نہیں بتائیں گے، نفع ہی بتاتا کہ ان کی ناک اونچی رہے. آزاد قومیں یہی کرتی. اب کسی دن بیٹی جو ہے سپر پاور تھا افغانستان پر، وہ بھی نہیں قابل ہو سکا. وہ افغانی جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ بہت زور لگایا مغرب نے اور بہت جو ہے بارود برسایا مغرب نے، لیکن ہمارا اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ہاں ہمارے پاس ایک لگڑی مرغی تھی وہ ختم ہو گئی. دیکھو یہ آزاد قوموں کا دھندا ہے. ایک لگڑی مرغی تھی وہ ختم ہو گئی. یہی کرتے ہیں. اور آپ سمجھتے وہ سچ بول رہے ہیں. ان سے زیادہ بڑا جھوٹا میں نے دیکھا نہیں اہل مغرب سے. جھوٹ بولتے ہیں. آپ جھوٹ سن رہے ہیں ان سے. جو اپنا نقصان بتاتے نہیں، لیکن یہ بتائیں یا نہ بتائیں سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. جب تک اسرائیل غزہ کو راکھ کا ڈھیر بنا رہا تھا، جب تک امریکہ ویٹو کو ویٹو کر رہا تھا کہ نہیں جنگ جاری رہے گی. دنیا کہہ رہی تھی جنگ بند کرو، امریکہ نکالے جنگ جاری رہے گی. اور جب اس کی دھلائی شروع ہوئی اور اس کی بقا کا مسئلہ پیش آیا، پلٹ جھپٹ کے جنگ بند. یہ جب آپ نفے میں ہو تو جنگ جاری، جب آپ نقصان میں آ جاؤ جنگ بند. ہم یہاں سے سمجھتے، تمہارے اعلان سے نہیں سمجھتے. جنگ بند ہونے سے ہم سمجھتے کہ اسرائیل شکست پا گئے. ہم آپ کے کہنے ہم جانتے ہیں تم سے بڑا دنیا میں جھوٹا کوئی نہیں. لیکن تعجب اس پر ہے کہ اہل مشرق جھوٹوں کو سچا سمجھتے ہیں.
اور جو صحیح معنوں میں سچے ان کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہی سب سے بڑی، ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بری عقل و دانش میں باعث گریز، جہاں عقل ایسی ہو جائے اتنی سو جائے، ایسی عقل کے اوپر ہونا چاہیے. وآخر دعوانا